جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری زندگی میں کافی واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ میں ایک اپنے دوست ڈاکٹر ہیں، ان کے کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے پتہ چلا جی ایک بہت بڑے پیر صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ باڈی گارڈز بھی تھے، گن مین تھے، بڑے ہائی فائی پیر تھے۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بھی مل لیں، کہ میں ان کے آفس میں بیٹھا رہا، سائٹ پہ آفس تھا، وہ آ گئے پیر صاحب، ہیلو ہائی ہوئی، نام وغیرہ پوچھا گیا، ہو گئی۔ تو میرے ذہن میں ایسی کچھ آیا کہ میں دیکھوں تھوڑا سا پیر صاحب کتنے ایک ویژنری ہیں۔ تو میں نے وہی سوال کیا جو مجھے یورپ میں کیا گیا تھا، اس کی طرف اصل میں جانا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے پیر صاحب سے وہی سوال پوچھا، میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کے پاس نان مسلم لوگ آئیں، چند ایک لوگ آئیں، وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ اسلام کے بارے میں بتائیں اور ہمیں قائل کریں، تو آپ کیا بتائیں گے؟ تو انہوں نے وہی روایتی باتیں جو نماز، روزہ، اس کی فضیلت اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، حج، وہ جو ارکان ہیں اس پر فوکس کرنا شروع کر دیا، اخلاقیات کے اوپر، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو میں سنتا رہا، پیر صاحب چلے گئے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے پوچھا ہاں جی، میں نے کہا نہیں یار مزہ نہیں آیا۔ کہتی کیوں؟ میں کہ اب میں بتاتا ہوں، مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا تھا یورپ میں، جب میں یورپ میں تھا، تو میں نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ ہو سکتا ہے میں نے کہا میں غلط ہوں، پیر صاحب صحیح ہوں، لیکن اگر کوئی نان مسلم، غیر مسلم، جس کو آپ اخلاقیات کا بتا رہے ہیں، تو ان کی اخلاقیات تو ہم سے بہتر ہے۔ ادھر ہم تو بہت جھوٹ بولتے ہیں، وہاں تو جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے، وہاں 2 نمبری کا تصور نہیں ہے، ہمارے تو 2 نمبری بہت۔ ہم تو وہاں تو جو سیل لگتی ہے کرسمس کے اوپر، وہ ٹرو سیل ہوتی ہے، ہم آرٹیفیشل سیل لگاتے۔ کسی بھی کپڑے کی قیمت اگر 1000 روپے ہے، ہم 5000 لکھ کے 1000 کاٹ کے 4000 سیل پہ لگا دیتے ہیں۔ اب وہ قیمت اس کی ایکچول تو 1000 ہے، پھر بھی ہم 4000 پہ بیچ رہے ہیں۔ تو مطلب اس طرح کی تو ہم لوگ ہیں، کمیونٹی ہیں، تو اخلاقیات اور یہ چیزیں ان کی تو ہم سے پہلے ہی بہت اچھی ہیں، اونچی ہیں۔ تو وہ کیسے وہ آپ کا دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے، ہمیں بتا رہے ہیں اسلام یہ ہے، تو ان کی اپنی سوسائٹی تو اس طرح کی ہے، تو ہم پھر ٹھیک ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ اب یہ میں آپ سے پورا واقعہ شیئر کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں بڈ ہوا تھا اولمپک کا، اس میں جو اسٹرانگ کنٹینڈر تھے وہ میڈرڈ تھا جہاں پہ میں تھا، اور لندن تھا، یہ 2 اسٹرانگ کنٹینڈر تھے۔ بڈ جو ہے نا وہ تقریباً میڈرڈ نے جیت لیا تھا ہر لحاظ سے، لیکن اس پہ ایک کوئری ریز کی گئی کہ جی میڈرڈ از این انسیف پلیس، کیونکہ وہاں پہ کبھی جو ہے نا کچھ تخریبی کاروائی ہوئی تھی۔ بڈ جو ہے نا وہ ان فیور آف لندن کر دیا گیا، اور اولمپک جو ہے وہ لندن میں ڈکلیئر ہو گیا۔ چند دن بعد وہاں پہ ایکٹیویٹی ہو، نیگیٹو ایکٹیویٹی ہو، اور وہی جس کا تخریبی کاروائی جس کا ذکر کر کے ان سے بڈ چھینا گیا۔ تو اسپین میں بہت ایک خوشی کی لہر بھی دوڑی، اور مطلب کوشچن بھی ریز کیے کہ ہم پہ تو یہ الزام لگا تھا اور یہاں پہ یہ ہو گیا۔ تو اس دن کچھ اسٹوڈنٹس وہاں پہ لیب میں کام کر رہی تھی، جہاں میں بھی اس لیب میں جاتا تھا، میرا ڈی این اے فنگر پرنٹنگ پہ کام تھا، وہ میں ایک لیب تھی وہاں جاتا تھا۔ تو وہاں 7-8 اسٹوڈنٹس کام کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے پوچھا طارق کین یو ٹیل اس واٹ از اسلام؟ میں کہ اوکے اف یو ہیو فری ٹائم تو کین یو سٹ وتھ می اینڈ دین آئی لیٹ یو نو واٹ از اسلام۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہم فری ہیں، ہم آج بالکل ریلیکس موڈ میں، ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا جی آئیں آپ اسٹول لے لیں اور بیٹھ۔ ایک اسٹول پہ میں بیٹھ گیا، باقیوں پہ وہ 7-8 اسٹوڈنٹس تھیں وہ بیٹھ گئیں۔ تو میں نے انہیں جو چیزیں بتائیں 6-7 وہ کیا اسلام کی طرف مائل کر دی۔ میں نے کہا اگر آپ کو پتہ چلے کہ 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا اور ہیومن کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، کہ اور آپ ایک کتاب میں لکھ دیا گیا کہ 7 آسمان ہیں، اور آج جو ہے نا سائنس ثابت کر رہی ہے کہ دیر از 7 ایٹماسفیرک لیئر، تو کیا آپ ایسی کتاب پہ یقین کریں گے؟ میں نے کہا پھر اگر جو اس وقت 1400 سال پہلے انسان
کی جو سائنٹیفک نالج ہے یا وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، نالج ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، پڑھا لکھا تھا نہیں، پڑھے لکھنے کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، تو اس وقت ایک کتاب میں لکھ دیا گیا ہو، بتا دیا گیا ہو کہ لوہے کا وجود زمین پہ نہیں تھا اور یہ ہم نے شہاب ثاقب کے ذریعے سے اتارا ہے، اور آج جو ہے سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جب زمین مارز وجود میں آئی ہے تو لوہے کا وجود زمین کے اوپر نہیں تھا، اور یہ کولیجن آف سٹار سے یہ اترا ہے زمین کے اوپر آئرن جو ہے، تو کیا آپ اس کتاب پہ بلیو کریں گی؟ تو انہوں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی، اس سے آگے میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا جس انسان نے، جس شخص نے ایمبریولوجی کا جو پہلا چیپٹر جس نے لکھا تھا، اس نے کہا اگر میں نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا اور جو ایمبریولوجی کا کانسیپٹ کتنی خوبصورت انداز میں اس کے سٹیپس جو ہے، بچہ بننے کا عمل جو ہے وہ قرآن میں کتنا اچھا لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اگر میں نے وہ پڑھا ہوتا میں نے اس کو بہتر انداز میں پیش کر سکتا تھا۔ تو یہ 1400 سال پہلے انسان کو بتا دیا گیا، جب تصور بھی نہیں تھا کہ سیمن کے اندر سپرم بھی ہوتے ہیں اور وہ کس طرح جا کے کلوٹ بناتے ہیں اور بچہ بننے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور امپلانٹ ہوتا ہے، اور بلڈ ویسل سپلائی ہوتی ہے ماں سے، اور وہ سارا ایمبریولوجی کا جو کانسیپٹ ہے ایمبریو ڈیولپمنٹ کا، وہ جس نے لکھا ہے سائنٹسٹ نے، اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے وہ قرآن پڑھا ہوتا میں بہتر انداز میں پیش کرتا۔ کہتی یہ لکھا ہوا ہے۔ میں کہا آگے چلتے ہیں۔ واٹر سائیکل کا میں نے ذکر کیا، میں نے کہا جس طرح قرآن میں واٹر سائیکل جب تصور بھی نہیں تھا، انسان ایک ہی جگہ پہ محدود تھا، اس کی سوچ محدود تھی، اسے پتہ نہیں کہاں سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں کس طرح بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، اور کس طرح وہ میںہ برستا ہے، وہ پانی پھر سمندر میں جاتا ہے، پھر وہ آبی بخارات کے ذریعے سے پھر پہاڑوں پہ آتا ہے، پھر تو یہ واٹر سائیکل جو ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گوگل ارتھ سے آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کتنی دور سے جو ہے نا بادل آتے ہیں، ایون ایجپٹ کے پرے سے جو سمندر ہے وہاں سے جو ہے نا یہ ان کے ٹریک ہیں بادلوں کے، میں وہ فالو کر رہا ہوں آج کل۔ اب گرمیوں میں، سردیوں میں یہ سعودی عرب کے اوپر سے پاکستان میں انٹری ہوتی ہے، اور گرمیوں میں یہ ایجپٹ کی طرف سے، ایران کی طرف سے اس طرح پاکستان میں انٹری ہوتی ہے۔ ان کے ٹریک ہیں تو وہ بڑے سسٹمیٹک وے سے چلتے ہیں، یہ میں نے آج کل دیکھا ہے۔ تو اینی وے میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کو واٹر سائیکل جو سائنس آج ثابت کری ہے، یہ کتاب میں 1400 سال پہلے لکھ دی گئی ہو، تو آپ اس کتاب پہ یقین کریں گی کہ وہ ڈیوائن پاور ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، اور حضور پاک اللہ کے نبی تھے۔ جب یہ میں نے باتیں بتائیں تو وہ حیران ہو گئے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ جب انسان نے سمندر دیکھا ہی نہیں تھا، اندر تک نہیں گیا تھا، کہ دو سمندروں، ایک ہی سمندر میں دو پانی ہیں جو آپس میں مسیبل نہیں ہیں، مکس نہیں ہوتے، اوور لیپ کرتے ہیں، سالٹی واٹر اور جو فریش واٹر ہے یہ اوپر سے اوور لیپ کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا یہ اوور لیپنگ ہے۔ تو یہ 1400 سال پہلے جب انسان کی اتنی وسعت ہی نہیں تھی وہ سمندروں کو دیکھ سکے، اوشنز کو دیکھ سکے، اس کو اسٹڈی کر سکے، تو اس کتاب میں لکھا گیا، آپ اس کتاب پہ یقین کریں گی۔ اور پھر میں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے، ایون ہم جو مائکروسکوپ کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں، اب ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں بھی پیئرز ہے، میل ہے اور فیمیل ہے، پلانٹس میں بھی ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ کتاب میں 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا کہ ہم نے جو ہے نا پیئرز میں پیدا کی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، تو آج تو پتہ چلتا ہے کہ جو مائکروسکوپ کے نیچے نظر آنے والے جو آرگنزمز ہیں ان کے بھی میل فیمیل ہیں، پیئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کتاب کے اوپر یقین کریں گی۔ تو لاسٹ بات جو میں نے انہیں بتائی وہ تھی کہ پہاڑوں کو زمین کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایز اے پیگز بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ زمین سٹیبل رہے، اور یہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ اس کتاب میں 1400 سال پہلے یہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ ایسی کتاب پہ یقین کریں گے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ ایک نبی ہیں جن کے ذریعے سے وہ جو علم ہے وہ انسانوں تک پہنچایا گیا؟ اور اس کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ یہ مذہب جو ہے
اس میں سب سے زیادہ تحفظ عورت کو دیا، وراثت میں حصہ ہے۔ پھر میں نے اس طرح کی چند ایک چیزیں بتائیں، میں بہت لمبا نہیں اس کو کھینچا، ٹھیک ہے؟ تو وہ حیران رہ گئی، تو میں نے کہا اب آپ کو یقین آیا اسلام کیا چیز ہے؟ کہتی یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ میں کہ یو گو اینڈ ڈاؤن لوڈ قرآن ان انگلش اینڈ ریڈ اٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گو اینڈ آپ تو جاتے رہتے ہیں، بہت سیریں کرتے ہیں، تو اس دفعہ آپ سب لوگ نا پلان کریں برٹش لائبریری میں جا کے جو پرانے سے پرانا نسخہ ہے نا قرآن کا، وہ دیکھیں کہ کیا وہ اور آج کا نسخہ سیم ہے۔ تو یہی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیم ہے، تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں گی۔ وہ کہتے ڈیفینیٹلی، یہ تو اگر یہ ایسا ہے تو ہمیں تو ماننا پڑے گا اور ماننا چاہیے، کیوں نہیں؟ تو دیٹ واز دی تھنگ۔ اب یہ چیزیں ہیں، اب یہ مجھے یقین کریں، ایک 11th آور کوسچن نہیں ہوتا ہے ایسی، آپ لیب میں چل پھر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ایک دم آپ کے اسٹرائک کرتا ہے کوسچن، اور آپ اسلام کیا چیز ہے۔ تو یہ میں بھی حیران ہوا جب میں نے یہ ساری چیزیں ان کو بتائیں، میں بھی حیران ہوا کہ میں نے بتا کیسے دی۔ یقین کریں میں گھر آ کے سوچتا رہا، لیٹا رہا، میں نے ماتھے پہ بازو رکھا اور میں سوچتا رہا، میں نے کہا یار یہ مجھے کیسے یہ ساری چیزیں یاد آ گئیں اور یہ میں نے بتا دی، میں نے روایتی چیزیں کیوں نہیں میں نے بتائیں۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ باتیں کہلوانی تھی، وہ اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ اتارتا رہا اور وہ میں باتیں کرتا رہا۔ ان تک ایک میسج پہنچانا تھا، وہ میرے تھرو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، میں ذریعہ بن گیا۔ تو یہ ایک میری زندگی کا ایک بہت حسین واقعہ ہے، اور میں اسے بہت مطلب مطمئن سا ہوتا ہوں جب بھی یہ میں بات کرتا ہوں، یا اپنے آپ کو بڑا ایلیویٹڈ فیل کرتا ہوں کہ یار میں نے یہ رول بھی پلے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ وی ول ایکسیپٹ اسلام، اور اسپین میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی اسلامی ہے یورپ میں، اور یورپ میں اسپیشلی اسپین میں۔ اینی وے یہ ایک واقعہ تھا، میں بڑی دیر سے سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو وہ میں نے شیئر کیا۔ اپنے کمنٹس، اپنی جو تجاویز ضرور دیجیے گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دینے کی ضرورت ہے تو انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔